بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہمارا یہ سیمپلنگ والا پارٹ ہے جو ریمیننگ تھا یونٹ 4 کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائنس کے حوالے سے تھا، تو اس میں یہ بنیادی کانسیپٹ ہے سیمپلنگ کا، اور کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو باقی ہم کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں اس کو سیمپلنگ پہ میرے خیال میں ایک پورا ڈیٹیل جو ہے وہ لیکچر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت سارے ٹائپس ہیں اور کس طرح ہم سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ ایگزام کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ سیمپل کسے کہتے ہیں؟ سیمپل جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس ایک پاپولیشن کا ریپرزنٹیٹیو ایلیمنٹ اٹھانے ہیں اور پھر ان کو ہم جو ہے اپنی ریسرچ اسٹڈی کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جو پروسیس ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پاپولیشن سے یونٹس سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن سے ہو، چاہے کمیونٹی سے ہو، چاہے لیبارٹری میں ہم کسی بیکٹیریا وائرس کا وہ سیمپل کر رہے ہیں، تو اس پروسیس کو سیمپلنگ کہتے ہیں، کہ جس میں ہم سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے، اور پھر اس پہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم ریزلٹس نکالتے ہیں اس کو اس سیمپل کے پاپولیشن پہ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس سیمپل کا جو ایک کوالٹی سیمپل کی ہے کہ اس کی کریکٹرسٹک اور اس کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں وہ پاپولیشن سے میچ کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس اس پاپولیشن کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ سرو کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن ایک پورا ایک بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے، کسی مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک آرگنائزیشن کو پاپولیشن کنسیڈر کر لوں تو اس انٹائر آرگنائزیشن کو میں پورا سلیکٹ نہیں کر سکتا، اس کا اگر ایک حصہ میں اٹھا لوں اور تو یہ جو حصہ ہے یہ پھر اس پورے پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سیمپل جو ہے وہ ہمارے پاس اسمالر پارٹ یا اسمالر جو وہ ہے حصہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ اس پاپولیشن کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر لیں اور پھر سیمپل کے ریزلٹس اس پاپولیشن پہ اپلائی کر لیں۔ جہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو ہم پورے پاپولیشن کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، اپنی ایکسپرٹیز، اپنے بجٹ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم جو ہے ایک سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں، تاکہ پھر اس سیمپل کو ہم اسٹڈی کر سکیں، اس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملے اور پھر اس کو جنرلائز کریں پاپولیشن پہ۔ جو ریزلٹ ہمارے پاس سیمپل سے آتی ہے اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ۔ جو کانسیپٹ آف سیمپلنگ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں یا کون سے وہ ایلیمنٹ ہیں جن کو ریسرچر اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اور اس کا جو ہے ایز اے ریپرزنٹیٹیو ہونا لازمی ہے کہ جس پاپولیشن کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے جو ہم سیمپل اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ سیمپل ہمارے پاس بنیادی طور پہ اس پاپولیشن کی ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ ایکٹ کرے۔ ہمارے پاس بہت سارے سیمپلنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، سیمپلنگ ٹائپس ہیں، جو کہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ٹائپ آف اسٹڈی کون سی ہے، ہمارے پاس ریسورسز کیا ہے اور ہم کون سی میتھڈالوجی استعمال کرتے ہیں۔ مین جو ٹائپس ہیں جس کو آپ نے فی الحال ابھی سرسری یا سپرفیشلی جو ہے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رینڈم ورسز نان رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے، پھر اس میں ہمارے پاس کنوینئنٹ پروپورشنیٹ سیمپلنگ یہ نان رینڈم کے بھی وہ ٹائپس میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے اس کو ایک اور ورڈ بھی کہتے ہیں رینڈم اور نان رینڈم کو، پروبیبلٹی سیمپلنگ اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ، کیونکہ ہم نے بایوسٹیٹ میں پڑھا تھا کہ پروبیبلٹی از دا چانس آف اکرنس۔ تو جس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ رینڈم نان رینڈم ہے، تو بایوسٹیٹ میں ہم سملرلی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی بیسڈ سیمپلنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپروپریٹ سیٹنگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم پیشنٹس کی ڈیزیز کنڈیشن، ان کی تھیراپی، ان کی ٹریٹمنٹ، ان کی کیئر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیڈیل سچویشن ہاسپٹل کی ہونی چاہیے۔
اگر ہم کمیونٹی میں پریونشن اور ہیلتھ پروموشن پہ کام کریں تو ہمارے پاس بیسٹ سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ کمیونٹی کی ہوتی ہے. اور اگر ہم ویکسین یا میڈیسن یا اس طرح کی کوئی جو ہمارے پاس ٹیبلٹس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم بیکٹیریا وائرس وغیرہ کو ہم لیبارٹری میں ہی ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسے ایریاز ہیں جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسرچ سیٹنگ کہلاتی, اور یہ جو ہے ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے ریسرچ ریزلٹس کو, کیونکہ اگر ہم لیبارٹری اسٹڈی جو ہے وہ کمیونٹی میں کریں گے تو اس کے ریزلٹ کنٹامینیٹڈ ہوں گے اور وہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جسٹیفائی تو کرنا بہت دور کی بات ہے, اس کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر سکتے. سو اب نیچرل میں کنٹرول لیول کی بات, وہ سیٹنگ میں ہم کنٹرول لیول کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیچرل سیٹنگ ہوتی ہے جس میں جو ہمارے ریئل لائف سچویشن ہوتی ہے, جیسے کمیونٹی میں ہماری لائف ہے, ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کس طریقے سے ہیں, وہ ہمارا ہر ایک کا اپنا ایک روٹین ہے. اور اس میں ہمارا ریسرچر کے طور پہ کوئی اسٹرکٹ کنٹرول تو ہے نہیں کہ ہم نے 10 بجے لائٹ آف کر دی ہے, سب کو سلا دیا ہے, کوئی آواز نہیں دے گا, کوئی اٹھے گا نہیں, اس طرح کی یہ چیزیں کمیونٹی میں نہیں ہوتی. سو جو ہمارے پاس نیچرل سیٹنگ ہوتی ہے وہ ان کنٹرول ہوتی ہے اور وہ ریئل لائف سچویشن ہوتی ہے جس میں ریسرچر کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. پھر ہوتا ہے پارشلی کنٹرولڈ سیٹنگ. پارشلی کنٹرول سیٹنگ آپ سمجھ لیں کہ ہاسپٹل, جس میں جیسے ہاسپٹل میں ہمارے پاس ڈاکٹرز اور نرسز جو ہے وہ مریض کے کیئر اور کیور کے حساب سے اس کے انوائرمنٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک مریض کو اگر فار ایگزامپل انفیکشس ڈیزیز ہے اور ٹی بی ہے تو اس کو وہ نیگیٹو پریشر روم میں رکھیں گے, آئسولیشن میں رکھیں گے. اگر وہ اس کے آئی سی یو کی نیڈ ہے تو وہ آئی سی یو میں رکھیں گے, اگر تو وہ اسٹیبل ہے تو اس کو جنرل وارڈ میں رکھیں گے. سو یہ اس کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں جس پہ کسی اتھارٹیٹیو پرسن کا پارشلی کنٹرول ہوتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا پارشل کنٹرول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا چوائس ہوتا ہے پارٹیسپینٹ کے پاس کہ وہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے ان کے لیے سیٹنگ کا. فار ایگزامپل آپ کے پاس مریض جو ہے وہ تو جنرل وارڈ میں بھی ایڈمٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے پرائیویٹ روم چاہیے اپنے جس میں میں ایڈمٹ رہوں ہاسپٹل میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ ریکوری روم میں بھی وینٹیلیٹرز ہو اور آئی سی یو میں بھی وینٹیلیٹرز ہو. تو پوسٹ سرجیکل چونکہ ایک مریض اگر انٹیوبیٹڈ ہے اور فیملی یہ ڈیمانڈ کریں کہ نہیں یہ ریکوری روم کے جو وینٹیلیٹر ہے اس پہ رہیں, تو کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جو کہ سرجن کے قریب ایکسیس اور جو نرسز کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں سرجیکل پوسٹ سرجیکل پیشنٹس کی کیئر میں, تو وہ اس کے حساب سے ادھر مریض کو رکھ لیتے ہیں. تو جو کہ یہ اس میں تھوڑا سا مطلب اسٹرکٹ کنٹرول نہیں ہوتا, پارشل کنٹرول ہوتا ہے, تو اسی لیے اس کو پارشلی کنٹرول سیٹنگ کہتے ہیں. اور ہائیلی کنٹرول جو ہے جس میں ہم آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے فیوریبل ریزلٹس نکلیں. جیسے لیبارٹری میں ہم انکوبیٹر میں ایک خاص ٹمپریچر رکھتے ہیں, ایک خاص لیول کی لائٹنگ رکھتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ہیومیڈیٹی نمی کا تناسب جو ہے اس حساب سے رکھتے ہیں کہ لیبارٹری میں جو ہمارے ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں اس کے ریزلٹس پہ یہ افیکٹ نہ کرے. تو یہ ہائیلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ یا ہائیلی کنٹرولڈ سیٹنگ کہلاتا ہے. سو جب بھی ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ریگر کی بات کرتے ہیں, اور ریگر کا مطلب ہے کوشش یا کوالٹی اور ایکسیلنس کے لیے جو ریسرچر کوشش کرتے ہیں اس کو ریگر کہتے ہیں کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں. سو اس میں دیکھیں کہ ریگر بنیادی طور پہ ریسرچ میں اگر ہم اسٹرکٹ ڈسپلن کے بیس پہ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کریں ایتھیکلی اور اسٹیپ وائز اور اس طریقے سے سائنٹیفک اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ریسرچ اسٹڈی کی جو پری سیٹ ڈیٹیلز ہیں اس کو فالو کریں, اور ایکوریسی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے ریزلٹ بہتر سے بہتر اور ایکوریٹ سے ایکوریٹ آئے, تو اس کو ہم ریگر کہتے ہیں. سو بیسیکلی ریگر از دا ایڈہیرنس ٹو دا پری سیٹ رولس, کہ ہم نے جو پہلے سے رولس بنائے ہوتے ہیں فار مینٹیننگ دا کوالٹی آف دا اسٹڈی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ ریزلٹس میں پریسیجن دیتا ہے کہ جو ہمارے آؤٹ کم ہیں وہ پریسائز ہوں, اور اس میں ایکوریسی اتنی ہو کہ اس میں جو کنٹامینیشن یا مینیپولیشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو. سو اس میں ہم کیسے ریگر کو مینٹین کرتے ہیں اس کا طریقہ ہم پڑھیں گے.
ایک تو یہ ہے کہ ہم ریپرزنٹیٹیو سیمپل کو لیں کہ جس پاپولیشن کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم سیمپل لیں. یہ ایسا نہیں کہ میں اگر کے پی میں کسی کمیونٹی کے پریکٹسز کو اسٹڈی کرنا چاہوں تو میں جا کے پنجاب میں اس کا سیمپل لوں گا, ایسے نہیں ہو سکتا, بلکہ میں اسی پاپولیشن سے ہی سیمپل سلیکٹ کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ جس ہمارے پاس کویشچنئر کے ذریعے یا میجرمنٹ ٹولز جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہوتی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کتنی ہوتی ہے, مطلب اس کو ہم کتنے صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں اور کتنے صحیح طریقے سے وہ ہمیں اگر بار بار استعمال کریں تو رزلٹ ٹھیک دے رہے ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اسٹڈی ڈیزائن میں کنٹرول کا کیا لیول ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ریگر کا ہمیں بتاتی ہے, اور اگر ہماری اسٹڈی میں ریگر ہوگی تو ہمارے ریزلٹ اسٹرانگ ہوگے, ریزلٹس ہمارے اسٹرانگ ہوں گے تو وہ ہمارے لیے پریکٹس میں آسانی سے اڈاپٹ ہو سکیں گے. سو کنٹرول مین ہیونگ اے پاور to direct or manipulate factors or changing some factors to achieve desired outcome. جو ہمارے desired outcome ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جب ہم کچھ فیکٹرز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا اس فیکٹرز میں چینج لے کر آتے ہیں, اس کو کنٹرول کہتے ہیں. اور کنٹرول ہمارے پاس اس میں کچھ رولز جو ہے وہ ریسرچر اپلائی کرتا ہے تاکہ وہ ایرر کی پاسبلٹی کو کم کر سکے اور وہ جو ریالٹی ہے اس کی ایکوریٹ سے ایکوریٹ ریفلیکشن دے. ایک میتھڈ جو ہے وہ بائسنس کو یا جو ہے وہ مینیپولیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کنٹرول ہے جس ڈیزائن میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو بڑھایا جائے, مطلب کنٹرول کے لیول کو بڑھایا جائے, کیونکہ ہمارے پاس جو بائسنس ہوتی ہے اس سے ریسرچ اسٹڈی ویک ہو جاتی ہے. اب جب ہمارے پاس کسی اسٹڈی میں کنٹرول زیادہ ہوگا تو ہمیں کانفیڈنٹ زیادہ ہوگا اور ہم اپنی ریسرچ فائنڈنگ کو اچھے طریقے سے نکال سکیں گے. جنرلائزیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سیمپل ہمیں ریزلٹس دیتی ہیں جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر کے ریزلٹس نکالتے ہیں تو وہ کس حد تک ہم پاپولیشن پہ مطلب اسی سیمپل کے پاپولیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پاپولیشن سے باہر کتنے پاپولیشن میں اگر سملر کانٹیکسٹ میں سملر سیٹنگ میں ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں. تو جنرلائزیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل میں اسٹڈی ہوئی, اس کے ریزلٹس اس ہاسپٹل میں اچھے فیوریبل آئے, اب وہ چونکہ گجرات کے ہاسپٹل میں وہ ریزلٹس اس کے اچھے آئے ہیں تو جہلم کے ہاسپٹل میں تقریباً سملر حال آتے ہیں, سملر پاپولیشن ہے اور وہ چیزیں ایک ہی جیسی ہیں, تو وہ اس کے حساب سے اسی پہ اپلائی کر لیں تو اس کو جنرلائزیبلٹی کہتے ہیں. سو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کسے کہتے ہیں؟ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ کہ ہم اپنی سیٹنگ سے نکل کے یعنی اپنے پاپولیشن سے نکل کے دوسرے پاپولیشن پہ جو ہے وہ اس کو اپلائی کر سکیں, اس کو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کہتے ہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کے لیے آپ کے پاس کانٹیکسٹ کا سچویشن کا سیم ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے گجرات اور جہلم کے ہاسپٹلس کی بات کی تو وہ تقریباً انوائرمنٹ بھی سیم ہے, فیسیلیٹیز بھی سیم ہے, پاپولیشن بھی ڈفرینٹ نہیں ہے, ایک دونوں ڈسٹرکٹ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں, تو اس میں ہم ایک ہاسپٹل کی انٹرونشن کو دوسرے میں اپلائی کر سکتے ہیں. جبکہ جنرلائزیبلٹی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ جنرلائزیبلٹی ہمیشہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ریسرچ میں ریگر کتنا ہے, جتنا ریگر زیادہ ہوگا اتنی جنرلائزیبلٹی زیادہ ہوگی, جتنی کوالٹی بہتر ہوگی کسی ریسرچ کی تو ڈیفینیٹلی پھر وہ باقی جگہوں پہ بھی اپلائی ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میتھڈالوجی کون سی, اگر تو ویک میتھڈالوجی استعمال کی گئی ہو جیسے کراس سیکشنل ہے تو پھر اس کو ہم ہر جگہ جنرلائز نہیں کر سکتے, لیکن اگر اسٹرانگ میتھڈ ایویڈنس کے لیے ہم نے استعمال کی ہو جیسے رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہے, ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن ہے, تو اس کی ہم جنرلائزیبلٹی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس بیس رزلٹ دیتا ہے. اینڈ تیسری بات یہ ہے کہ ٹائپ آف اسٹڈی کون سی ہے, کہ آیا آبزرویشنل ہے یا ایکسپیریمنٹل ہے. اگر آبزرویشنل ہوگی تو اس کی جنرلائزیبلٹی بہت لمیٹڈ ہوگی, اور اگر ایکسپیریمنٹل ہے تو پھر جنرلائزیبلٹی اتنی لمیٹڈ نہیں ہوگی. اینڈ دا فورتھ ون از دا کنٹرول آف بائس, کے ایک ریسرچ اسٹڈی میں بائسنس کو کیسے کنٹرول کیا گیا ہے. جبکہ جہاں پہ انٹرنل ویلیڈیٹی کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ریفرز ٹو دا ایکسٹینٹ
to which it is possible to make an inference that the independent variable is truly causing or influencing the dependent variable, and the relationship between the two is not an effect of external variable. इसका मतलब क्या है? इंटरनल वैलिडिटी के जो रिसर्च हम कर रहे हैं, हमें उस रिसर्च के अंदर वो वेरिएबल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन पे इतना ट्रस्ट हो, इतना कॉन्फिडेंट हो कि हम ये कह सके कि हाँ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है. ऐसा ना हो कि मतलब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ट्रस्ट ना हो और हम फिर भी डगमगा रहे हो कि शायद ये किसी बाहर का इफ़ेक्ट हो, किसी बाहर चीज़ का, या इस रिसर्च से बाहर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रही है. सो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब कि रिसर्च के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उस रिसर्च में ख़ुद इतनी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकता हो. जैसे स्मोकिंग कॉज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो आप देखें कि स्मोकिंग की वजह से COPD हो सकता है. दूसरा ये कि स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है. तो अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि कौन सा एग्जाम्पल ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दे रहा है. COPD वाला ज़्यादा दे रहा है क्योंकि देखें स्मोकिंग जो है वो COPD मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग की वजह से होता है, जबकि लंग कैंसर भी स्मोकिंग की वजह से होता है, लेकिन लंग कैंसर हमेशा स्मोकिंग की वजह से नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो ये डिपेंड करता है कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है और स्टडी को कंडक्ट करने से पहले हमारा हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है. तो अगर हमारा हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारी स्टडी में इंटरनल वैलिडिटी है. ये आज के लेक्चर के रेफरेंसेस. तो कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.